آج نہیں تو کل ہمیں اور آپ کو جانا ہے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو لے کر کی آئے گا. رب کا ڈر, انصاف کا ترازو. آج کل تو مجرم بچ جاتا ہے, ہاں پہنچتا کورٹ میں, پیچھے سے پیسہ دے دیا, وکیل کو کھلا دیا, وکیل نے 10 گواہی کو لے کر کے آ گیا داڑھی والے کو. میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اس نے یہ کام ہی نہیں کیا ہے, بک گیا. انصاف کا ترازو لے کر کی آئے گا, اور اس انصاف کے ترازو میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے, اور وہاں پہ کوئی رشوت بھی نہیں چلے گا, کوئی پاور بھی چلنے والا نہیں ہے, کوئی تمہارا پاور اور دادا گیری بھی کل قیامت کے دن نہیں چلے گی. او لوگوں, وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن یہ تمہارے سامنے یہ نامہ اعمال لا کر کے اللہ تعالیٰ پیش کرے گا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ امیری سے چھوڑ دو, یہ چودھری سے چھوڑ دو, یہ مولوی سے چھوڑ دو, یہ بڑا ہینڈسم لگ رہا ہے اسے چھوڑ دو, یہ دکھنے میں بڑی خوبصورت لگ رہی ہے, ان کے چہرے کو دیکھ کر کے چھوڑ دیا جائے, یہ ہو نہیں سکتا. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, کل قیامت کے دن ذرہ برابر کسی کے ساتھ ظلم نہ ہوگا. انصاف کا ترازو لے کر کے آئے گا. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آج کل تو کر لو مستی, جو ہوگا سو دیکھا جائے گا. آج ہمارا عقیدہ بھی انہی کفاروں کی طرح ہو گیا. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, کفار کا بھی تو یہی عقیدہ تھا, کفار مکہ کا بھی تو یہی عقیدہ تھا. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, وہ یہی کہا کرتے تھے کہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے, یہی زندگی ہے, انجوائے کر لو, مستی کر لو, جو چاہو سو کر لو, کبھی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا, کبھی بھی دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. ان کا عقیدہ یہی تھا. لیکن اللہ کہتا ہے قل بلا وربی, اے نبی آپ اعلان کر کے کہہ دو تمہاری یہ سوچ غلط ہے, تمہارا یہ گمان غلط ہے, تم جس خواب میں ڈوبے ہوئے ہو یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم, القریب ضرور بضرور تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا, اور جو تم نے دنیا کے اندر جو اعمال کیے ان عملوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لے کر کے آئے گا, اور تمہیں خبر دی جائے گی تم نے فلاں دن میں یہ کام کیا, تم نے فلاں رات میں یہ کام کیا, تم نے فلاں رات میں یہ کام کیا, تم نے بازار میں یہ غلط کام کی, تم نے فلاں جگہ تم نے نظروں سے خطائیں کی, تم نے اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کیا, تم نے اپنے پیروں کا غلط استعمال کیا. لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر, اور اللہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے, بہت مشکل نہیں ہے, بہت مشکل نہیں اللہ کے لیے, بلکہ اللہ کے لیے بہت ہی ایزی, بہت ہی آسان, بہت ہی سرل, بہت ہی آسان ہے کہ انسان کی اعمال کو اللہ لوگوں کے سامنے اور سب کے سامنے پیش کرے. بہت آسان. ان وائرسز سے بچنے کے لیے تقوی, خوف الہی کا ہونا بہت, خوف الہی کا ہونا بہت ضروری ہے, تب بچ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں صحابہ کو اسے خوف الہی کی تلقین کروائی, اسے تقوی کی تلقین کروائی, اللہ کے ڈر کا تقوی, اللہ کے ڈر کے بارے میں آپ نے بتایا. جب حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجنے لگے, تب آپ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل اتق اللہ حیث ما کنت, اے معاذ تم کہیں بھی رہنا, جنگل میں ہو, بیابان میں ہو, بند کمرے کے اندر
ہو، لوگوں کی بیچ کے اندر ہو، اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، اے معاذ ابن جبل حیثما کنتا، کہیں بھی رہنا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے خوف کھاتے رہنا۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھو، مسجدوں میں آیا قرآن کی آیتیں پڑھ لیا، نمازیں پڑھ لی، جلسوں کے اندر آیا تھوڑی دیر بیٹھ کر کے تقریر سن لیا، اور جیسے جلسے سے باہر نکلا ادھر اور ادھر بازاروں کے اندر نکلا، اپنی نظروں سے غلط کام کرنے لگا، اپنے ہاتھوں سے غلط کام کرنے لگا۔ اور مسلمانوں ذرا سوچو، اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں کہیں بھی رہنا تم اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تقوی خوف الہی ہونا چاہیے۔ ان تمام برائیوں سے اگر بچنا ہے اور بچانا ہے تو خود کے اندر اللہ کا ڈر اور اپنے بچوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر، خوف الہی پیدا کر، خوف الہی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ معاف بھی کر دے رہا ہے، کتنا مہربان ہے۔ اب بتائیے، آپ کا کوئی نوکر کوئی غلام ہو اور آپ نے اس کو نوکری پہ رکھا ہوا ہو اور وہی نوکر چوری کر رہا ہو اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، تو کیا آپ اس کو معاف کیجئے گا؟ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، معاف کیجئے گا؟ آپ اسی وقت اس کو نکال دیجئے گا، اسی وقت آپ اس کو سزا دے دیجئے گا۔ آپ کا نوکر آپ کے قانون کے خلاف کام کرے، آپ ان سے کہے یہ کام مت کرنا، یہ کام مت کرنا، یہ کام مت کرنا، یہ کام مت کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، آپ نے جس کو نوکری پہ رکھا ہو، اور اگر وہ نوکر وہ غلام آپ کی باتوں کے خلاف کرتا ہو، تو میرے بھائیوں ذرا بتاؤ، ایک بھی دن تم رکھنا اس کو گوارا کرو گے؟ آپ اسی وقت اس کو نکال دو گے۔ آپ کی بیوی کے لیے آپ نے بہت سارے سامان لا کر کے دے دیتے ہیں، آپ کی بیوی سے آپ کو بڑی محبت ہے، لیکن اگر وہ بیوی کسی اور کے ساتھ بستر پہ سوئے، کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بازاروں میں ٹہلے، کسی اور کو اپنے باہوں میں رکھے، کسی اور سے چیٹنگ کرے، کسی اور سے باتیں کرے، کسی اور کے ساتھ انجوائے کرے، او غیرت مند شوہرو، او غیرت مند مسلمانوں، ذرا بتاؤ اپنی اس بیوی کو ایک دن رکھنا گوارا کرو گے؟ آپ اسی وقت بولے طلاق طلاق، تم کو کون رکھے؟ تیری جیسے 336 پڑی ہوئی ہے، نہیں رکھو گے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ نے جن چیزوں کو منع کر دیا ہے انہی چیزوں کو ہم صبح شام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ موبائل کا زمانے نے تو ہمیں اتنا زیادہ برائیوں کے اندر ملوث کر دیا، آج موبائل کا فتنہ اتنا ڈینجر بن گیا ہے، جو لڑکیاں بند کمروں میں بہت پاکیزہ رہا کرتی تھی، آج وہی لڑکیاں بند کمرے میں اپنی وہ چپکتی ہوئی ڈریس اور سیکسی ڈریس میں ویڈیو بنا کر کے وائرل کر رہی ہے، اپنے بوائے فرینڈ کو اپنا پورا جسم دکھا رہی ہے، گھر سے باہر نکل رہی ہے تو نقاب اور حجاب میں نکل رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، یہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تو اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ آسمان کے اوپر ہوتے ہوئے، عرش کے اوپر ہوتے ہوئے، فرش کی تمام چیزوں کی حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، تمام چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ آج اس کے باوجود ہم اور آپ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہم ایک دن اپنے بیوی کے ساتھ غلط ویوہار کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنے غلام کی کسی بھی حرکت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری حرکتوں کو برداشت کرتا ہے۔ قرآن کی ذرا اس آیت کے اوپر غور کرو، اے میرے بندو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَازِيدَنَّكُمْ،
आई मेरे बंदों, मैंने जो नेमतें तुम्हें दी है, तुम्हारे पर जो एहसानात मैंने किए, मेरे भाइयों अल्लाह की नेमतों की कदर कर लो, अल्लाह के एहसानात की कदर कर लो। अल्लाह ने ये कान दिए, इन कानों की कीमत पूछो जो सुनना नहीं जानता, इन आंखों की कीमत पूछो जो देखना नहीं जानता, इस जबान की कीमत पूछो जो बोलना नहीं जानता, इन हाथ की कीमत पूछो जो हाथ जिनके पास नहीं है, इन पैरों की कीमत पूछो जिनके के पास पैर नहीं है। उन पागलों से अगर अल्लाह ताला उनको सुनने की और समझने की शक्ति फराहम कर दे तो उनसे पूछो ये शक्ति जो तुम्हारे पास अकल जैसी दौलत है ये कितनी बड़ी दौलत है। उन लोगों से पूछो जिनके पास दिमाग नहीं है। ये नेमतें मिली हुई, इसका ये मतलब नहीं है इसका मिस यूज किया जाए। आज दिमाग लगाता है, आज देख रहे हैं बहुत सारे लोग गलत काम को किस तरीके से अपनी जिंदगी में लाया जाए। शराब पीने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ कहे ठंडा पीने के लिए जा रहा हूं, अब कहा समझे मौलवी साहब ठंडा क्या है, वो कुछ और मार रहा है। नाम बदल दिया, तरीके बदल डाले। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह ने इतनी नेमतें अता की हैं, इतनी नेमतें कि एक भी नेमत का सही मानों में तो हम और आप शुक्र अदा नहीं कर सकते। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लाइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, लगा लो, इन्न अज़ाबी लशदीद। आए मेरे बंदो, अगर जो नेमतें मैंने दे रखी हैं, अगर इन नेमतों का अगर तुम शुक्रिया अदा कर लो, अगर इन नेमतों का अगर तुम शुक्रिया अदा कर लो तो और हम तुम्हें नेमतें देंगे और नेमतों से हम तुम्हें माला माल कर देंगे। और मेरे बंदो अगर नेमतों का शुक्रिया अदा न किया तो आए मेरे बंदो इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब निहायत डेंजर है, बहुत ही खतरनाक है। अगर हम तुम्हें अज़ाब के अंदर मुब्तला कर दें, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत उन बीमारियों से, उस अज़ाब से तुम्हें कोई छुटकारा नहीं दिला सकती। कोई भी हस्ती तुम्हें उन अज़ाब से और उन बीमारियों से और उस अज़ाब अलीम से कोई बचाने वाला नहीं। हम तुम्हें ढील दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दादा बन जाओ, तुम बहुत बड़े बॉस बन जाओ। आज देखते हो गलत काम किया, लड़कों में प्रचार कर दिया है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जलसे में जो आ रही है ना, इसको देखो, इससे हमारा इश्क चलता है। वाह, देख रहे हैं, चोरी भी और सीना जोरी भी, हालात देख रहे हैं। आज नेकियों में कंपटीशन नहीं हो रहा है, आज हमारी मुसलमान कौम और ये नौजवान नस्ल बुराइयों में कंपटीशन कर। हालत इतनी बिगड़ चुकी है, रब का डर छोड़ो, इंसानों का डर भी नहीं, इंसान से भी हया नहीं, अल्लाह से भी हया नहीं। मेरे भाइयों, हमारी जिंदगियों के अंदर इतने पाप चढ़ गए हैं कि आज गुनाह कर भी रहा है और गुनाह करके प्रचार भी कर रहा है। कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन। ऐ नबी बता दो, ऐ नबी लोग कह दो अपनी उम्मत से कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला सारे लोगों को तो माफ़ कर देगा, लेकिन उसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा जो गुनाह करके गुनाहों का प्रचार करे। आज गुनाह करके गुनाह का प्रचार नहीं हो रहा है, आज गुनाह करके गुनाहों का प्रचार किया जा रहा है। अजीब हाल है मेरे भाई, गुनाह करता है और प्रचार भी करता है, तेरी कितनी मेरी इतनी। देख रहा, बताता है दोस्तों को, मैं जलसे में गया, उससे मिला, उससे मुलाकात हुई, ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, गलत काम करके गलत काम का प्रचार भी लोग कर, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं।
آج ڈرتا نہیں ہے آج مسلمان، بلکہ آج مسلمان تو ڈراتا ہے اپنے ماں باپ کو۔